بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے مردوں کا اعتکاف۔ کل کے درس میں مطلقاً اعتکاف کے متعلق مسائل بھی، فضائل بھی اور احادیث مبارکہ بھی بیان ہوئی، اور آج مردوں کے متعلق اعتکاف کے بارے میں خصوصی وہ بیان ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اس آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہوتی ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیداً بیان فرمایا ہو، جس کی تاکید کی گئی ہو، سنت مؤکدہ، تاکید شدہ سنت۔ حضور نے ہمیشہ خود بھی اس پر عمل فرمایا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید فرمائی ہو۔ اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب ہی گناہگار ہوں گے۔ اگر بستی میں سے، گاؤں میں سے، محلے میں سے مسجد کے ساتھ جو متعلقین ہیں ان میں سے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لیں تو چونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس لیے چند افراد کا اعتکاف کر لینا یا ایک مسلمان کا اعتکاف کر لینا بھی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے اور سارے محلے میں سے، سارے علاقے میں سے، سارے مسجد کے ارد گرد کے ماحول میں سے ایک بندہ بھی اس مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سارے اہل محلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم شمار ہوں گے۔ اس لیے ایک اد بندے کا بیٹھنا اور کئی کثیر بندوں کا بیٹھنا یہ ضروری ہے، یہ کفایہ ہے۔ جس طرح نماز جنازہ جو ہے وہ فرض علی الکفایہ ہوتا ہے، فرض کفایہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کی طرح، روزے کی طرح ہے تو فرض، لیکن اگر محلے کے چند افراد بھی نماز جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف آخری عشرے کا مردوں کے لیے مسجد میں بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب مسنون اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ مسنون اعتکاف کا وقت رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو، جو کہ کل گزری ہے، تو 20 تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک ہے۔ تو جب عید کا چاند نظر آئے، چاہے چاند 29 رمضان کو مبارک کو نظر آ جائے یا 30 رمضان المبارک کو نظر آ جائے، کیونکہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں ان کا پہلے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ 29 کے ہوں گے یا 30 کے ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حدیث مبارکہ میں حکم دیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ جب رمضان کا روزہ رکھنا ہو تب بھی رؤیت کے ساتھ رکھو، اس کے چاند کو دیکھ کے رکھو، اور جب افطار کرنا ہو یعنی عید الفطر کرنی ہو تو تب بھی چاند کو دیکھو۔ تو اس لیے چاند کو دیکھنا سنت ہے، حضور خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور دوسری طرف جو اسلامی مہینے ہیں چاند کے ساتھ متعلق ہیں، اور چاند جو ہے وہ کبھی 29 کا بھی ہو سکتا ہے، کبھی 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ سورج کا یہ حساب نہیں ہے۔ جو انگریزی مہینے ہیں وہ سورج کے حساب سے ہوتے ہیں، سورج کے دن طے ہوتے ہیں کہ یہ 30 کا مہینہ، یہ 31 کا مہینہ ہے، وہ ہمیشہ یہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو آدمی 20 تاریخ کو رمضان المبارک کی غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں آ جائے تو اس کا اعتکاف شروع ہو جاتا ہے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد اعتکاف کے لیے مسجد میں آئے گا تو اس کا اعتکاف نفلی تو ہو جائے گا لیکن مسنون اعتکاف نہیں رہے گا۔ اعتکاف کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں، وہ بھی آپ سن لیں کہ مسنون اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ دوسرا عاقل ہونا، عقل مند ہونا،
کہ ایک عقلمند آدمی، عقلمند بچہ، عقلمند جو ہے آدمی جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، مجنون، پاگل، دیوانہ، بے عقل آدمی اعتکاف نہ بیٹھے۔ البتہ کئی چیزوں میں بالغ ہونے کی بھی شرط لگائی جاتی ہے، لیکن اعتکاف میں جو ہے مرد اور عورت کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ ایسا نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو وہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو اعتکاف صحیح ہے، اس کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں۔ تیسری چیز اعتکاف کی نیت کرنا، کہ بندہ اعتکاف کی نیت کرے، جس طرح ہر چیز میں نیت ہوتی ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس لیے ہر عمل، نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، کوئی بھی ہو۔ اب زکوٰۃ کا عمل ہے تو وہ اگر نیت نہیں کرے گا زکوٰۃ کا تو وہ تو صدقہ ہو جائے گا، عام صدقہ، تو فرض زکوٰۃ ہر ایک چیز میں نیت، تو اس لیے اعتکاف بیٹھنا، اس میں بندہ نیت کرے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف کا بتایا ہے، تو میں وہ اعتکاف سنت اعتکاف کر رہا ہوں۔ اور چوتھی چیز جو ہے کہ مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ تو مرد اگر مسجد کے علاوہ کسی جگہ گھر وغیرہ میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ پانچواں چیز کہ مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا، یعنی یہ شرط اعتکاف کے جائز ہونے کے لیے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا، لیکن یہ شخص گناہگار ہوگا، تو پاک ہو۔ اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، ناپاکی کے ایام سے پاک ہونا۔ اگر عورت ناپاکی کے ایام ہے تو ان میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، یا اسے یہ پتہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں مجھے ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں گے، تو تب بھی وہ عورت اعتکاف نہ بیٹھے، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے اور ناپاک عورت کا روزہ نہیں ہوتا، تو اس لیے جب روزہ نہیں ہوگا تو مسنون اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ اور ساتویں چیز روزے سے ہونا، یہ واجب ہے کہ واجب اعتکاف ہو جو نظر اور منت کے ذریعے بندہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، یا یہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہو، ان دونوں کے لیے روزہ بھی شرط ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، جب بھی آپ مسجد میں آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں اللہ کے لیے ٹھہر رہا ہوں، اعتکاف کر رہا ہوں، یہ نفلی ہے، اس میں ساتھ روزہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس سنت موقدہ علی الکفایہ میں یا واجب اعتکاف میں روزے کا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر مسنون اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ بھی نہ رکھ سکا، یہ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی ذرا سن لیں، کوئی ایک روزہ بھی نہ رکھ سکا یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس دن کی اعتکاف کی قضا صرف واجب ہوگی بعد میں، کہ وہ روزے کے ساتھ اس اعتکاف کی قضا کرے۔ اسی طرح اعتکاف کو فاسد کرنے والی بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کو فاسد کرنے والے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مسجد سے بلا عذر باہر نکلنا، چاہے 1 منٹ کے لیے، آدھے منٹ کے لیے بھی ہو۔ اعتکاف کی مدت میں مسجد شرعی جو ہے، جسے شریعت مسجد کہتی ہے، جہاں جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، جس طرح ہماری یہ مسجد کا حصہ ہے، اور یہ باتھ روم اور یہ ٹوٹیاں اس میں شامل نہیں ہیں، یہ اندر کے پلروں کے اندر کا جو حصہ ہے، اور یہ کمرہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے جو شرعی مسجد ہے، اس مسجد کی حدود سے بغیر عذر کے، بلا عذر باہر نکلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، سوائے حاجت کے۔ حاجت ہو تو پھر جا سکتا ہے۔ اب حاجت کیسی ہے؟ حاجت 2 قسم کی ہیں، طبی حاجت اور شرعی حاجت۔ طبی حاجت کیا ہے؟ شرعی حاجت کیا ہے؟ حاجت طبی جیسے پیشاب آ گیا، پخانے کی حاجت پیش آ گئی، استنجے کی ضرورت پیش آ گئی، وضو کرنا پڑ گیا، اور اگر احتلام وغیرہ ہو جائے، اس سے غسل فرض ہو جائے، تو اس غسل وغیرہ کی وجہ سے یہ حاجتیں ہیں، یہ طبی حاجت ہے، یہ طبیعت میں اللہ نے حاجت رکھی ہے،
اس کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. اور اسی طرح پیشاب پخانے کے لیے حضرات نے مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ قریب ترین جو بیت الخلاء ہیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں جس طرح ہمارے یہ بنے ہوئے ہیں اور ہر مسجد میں آج کل بنے ہوتے ہیں تو اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو وہیں ضرورت پوری کرنی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو دور بھی جا سکتا ہے, چاہے تھوڑا سا اس کے لیے کچھ دور جانا پڑے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ صرف وضو خانے ہوتے تھے. آج کل بھی دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے لیٹرینیں نہیں بنائی ہوتی, صرف جو ہے وہ استنجا خانے ہوتے ہیں اور حاجت کے لیے وہ لوگ باہر جاتے ہیں. تو آج کل تو ساری مسجدوں کے ساتھ بن گیا ہے, لیکن کہیں آج بھی ہے, اور پہلے زمانے میں تو بالکل اس طرح نہیں ہوتا تھا, مسجدوں میں نہیں ہوتے تھے. تو اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مسجد کے اندر متصل بیت الخلاء نہیں ہے تو دور تک جہاں قریب کے بیت الخلاء ہیں وہاں تک بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے جا سکتا ہے. تو اسی طرح اگر بیت الخلاء کے لیے نکلا اور وہاں بندے کھڑے ہیں, مشغول ہے, تو انتظار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحے بھی وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی آدمی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے, بشرطے کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے, وہاں رک کے کھڑے ہو کے بات نہ کرنا پڑے. کھڑے کھڑے کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو چلتے چلتے اس سے ایک دو باتیں کر سکتا ہے, یہ مسجد کے باہر کی بات ہے. یہ تو حاجتیں تبھی ہوگے, تبھی حاجت ہیں. ایک ہے حاجت شرعی, مثلا جس مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں اس میں جمعہ نہیں ہوتا, تو جمعہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری مسجد میں جمعے کے لیے جا رہا ہے, یا اذان کہنے کے لیے مسجد میں انتظام نہ ہونے کی صورت میں مسجد سے خارج باہر نکل رہا ہے, مینار وغیرہ پر جا رہا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں اذان مینار پہ کھڑے ہو کے دیتے تھے, اسپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے, یا ساتھ ہی کوئی ٹیلا وغیرہ ہوتا تھا اس پہ کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ اذان دیتے تھے. تو اگر آج بھی کسی جگہ ایسا مسئلہ ہے اور اعتکاف والے کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ہے جو اذان دے سکے, تو اذان کہنے کے لیے مسجد میں انتظام نہ ہونے کی صورت میں مسجد سے خارج مینار وغیرہ پر جانا بھی یہ حاجت شرعی ہوگی, شریعت کی حاجت ہوگی. تو ویسے تو آج کل چونکہ مساجد کے اندر ہی اذان کی جگہ بنی ہوتی ہیں, اس لیے اذان دینے کا تو آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ غسل فرض جو ہے, احتلام ہو جائے ایسا کوئی, تو اس کے یہ تو فرض ہے, اس کے لیے تو جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور غسل کے لیے, مثلا جمعے کے دن کے لیے غسل کرنے کی خاطر باہر نکلنا, یا گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا, اس کی اجازت نہیں ہے, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. گرمی سے بچنے کے لیے مسجد میں اے سی وغیرہ, واٹر کولر وغیرہ ان کا معقول بندوبست کر لینا چاہیے. اور اسی طرح گرمی کی صورت میں ٹھنڈے پانی سے تر کیا ہوا تولیہ وغیرہ جسم پر پھیر کر کام چلایا جا سکتا ہے. ایسے ہی حدود مسجد میں کوئی بڑا ٹب وغیرہ یا برتن وغیرہ رکھ کر اس میں بیٹھ کر اپنے جسم پر پانی بہایا جا سکتا ہے. یا پھر بہت زیادہ مجبوری کی صورت میں جب بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے لیے جائیں تو حدود مسجد میں ہی کرتا قمیض وغیرہ اتار لیں, اور جتنی دیر میں استنجا کرنا ہو, یعنی صرف شلوار لگی ہوئی ہو تو جتنی دیر میں استنجا اتنی دیر میں 2-4 لوٹے پانی کے بہا کر جو ہے وہ فوراً آ جائیں. اس لیے علماء اس کی اجازت نہیں دیتے کہ لوگ پھر اس میں احتیاط نہیں کرتے, وہ جا کے خوب پھر غسل کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعتکاف کو ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے عام طور پہ اس مسئلے کو علماء نہیں بیان کرتے, کیونکہ عوام کے اندر احتیاطی پہلو کم ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی بندہ بہت جلدی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ 2-3-4 لوٹے بہا کے جلدی سے آ جائے تو اس کی اجازت بہرحال اس وقت ہوگی جب اس کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہوگا, استنجے کے لیے جانا ہوگا. وہ بھی سارے کپڑے وغیرہ سوائے شلوار وغیرہ کے مسجد میں اتار کے جائے. تو یہ نہ کرے. آج کل مساجد والوں نے بھی ایک اہتمام کیا ہے کہ بالکل جو ہے وہ لمبا سا ایک غسل خانہ بنایا ہوتا ہے, اور اس کے اندر نیچے سے ٹب کے اندر سے پائپ گزار کے وہ باہر جو ہے نالے تک لے جاتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی مسجد میں انتظام, غسل منع نہیں ہے, اصل میں یہ ایک حاجت نہیں ہے جس کے لیے مسجد سے باہر نکلا جائے, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی.
اور اسی طرح اعتکاف کو توڑنے والی دوسری چیز ہے جماع اور دوائی جماع، جن کی وجہ سے انزال ہو جائے تو جو ہے اس طرح کی کوئی ایسی بات، تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے مجنون اور بے ہوش ہو جانا۔ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک تھا، اعتکاف کے درمیان جو ہے اس کی عقل چلی گئی، پاگل ہو گیا، یا ٹھیک ٹھاک تھا بے ہوش ہو گیا، تو بشرطے کہ یہ بے ہوشی اور جنون جو ہے 2 دن سے اوپر نہ جائے، 2 دن سے تجاوز نہ ہو جائے، تو یہ جو ہے 3 چیزیں ہیں جو اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف کے دوران جو جائز کام ہیں وہ بھی سن لیے جائیں۔ کھانا پینا یہ اعتکاف کے درمیان جائز ہے، بشرطے کہ مسجد کو گندا نہ کیا جائے، نیچے کپڑا بچھایا جائے اور اس کپڑے دسترخوان کے اوپر کھایا جائے اور اچھی طرح پھر اس کو صاف کیا جائے اور سمیٹا جائے۔ اسی طرح مسجد کے اندر سونا معتکف کے لیے، اعتکاف کے لیے بالکل جائز ہے، جس وقت چاہے وہ سو سکتا ہے۔ اسی طرح ضرورت کی بات کرنا اس کے لیے جائز، بغیر ضرورت باتیں نہ کرے، ضرورت کی باتیں کوئی چیز منگانی ہو، کچھ چیز کہنی ہو، کوئی چیز سیکھنی ہو، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہو، کوئی آپس میں کوئی چیز کا مذاکرہ کرنا ہو، یہ تمام چیزیں ضرورت میں آ جاتی ہیں۔ ضرورت کی بات کرنا یہ معتکف کے لیے جائز۔ اسی طرح اپنا نکاح ہو، وہ مسجد میں اعتکاف کے دوران پڑھنا چاہتا ہے، یا دوسرے کا نکاح ہے، یا کوئی اور عقد وغیرہ کرنا چاہے تو یہ اعتکاف والا کر سکتا ہے۔ اسی طرح کپڑے بدلنا، چونکہ وہ مسجد سے باہر کپڑے بدلنے کے لیے نہیں جا سکتا خالی، تو اس لیے کپڑے بدلنا چاہے تو وہ اپنے حجرے میں، اپنی جگہ میں جو ہے وہ سطر کر کے، چادر کر کے اپنے کپڑوں کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف والا خوشبو لگا سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے۔ معتکف اپنی نشست جو ہوتی ہے، جہاں اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، اس نشست گاہ کے ارد گرد چادریں لگا سکتا ہے۔ معتکف مسجد میں اپنی جگہ بدل سکتا ہے، ایک طرف بیٹھا ہے، وہاں سے دھوپ آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، کوئی اور چیز ہے، یا کچھ مسئلہ نہیں بھی ہے، تب بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ اپنے بدل سکتا ہے۔ اسی طرح برتن وغیرہ اگر اس کو دھونے ہوں تو مسجد میں ہی بڑا ٹب وغیرہ ہو اس کے پاس، اس میں دھو سکتا ہے، چونکہ یہ ضرورت نہیں ہوتی، اکثر گھر والے لاتے ہیں، گھر والے لے جاتے ہیں، تو لیکن اگر کسی کو ایسی ضرورت پڑ جائے تو وہ مسجد کے اندر کر سکتا ہے۔ بقدر ضرورت بستر جو ہے وہ مسجد میں رکھ سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کا اعتکاف کی حالت میں، عورتیں چونکہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، اگر شیر خوار بچہ ہے دودھ پینے والا، اس کو وہ دودھ بھی پلا سکتی ہیں۔ کنگھی بھی مسجد میں کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ مسجد کی چٹائی، قالین وغیرہ خراب نہ ہو، کوئی موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ اگر کوئی بال وغیرہ ہوں تو اس پہ گر جائیں اور اس کو کسی کو دیا جائے تاکہ وہ باہر جھاڑ لے۔ اسی طرح مسجد میں ڈاکٹر اگر ہے تو وہ کسی مریض کا معائنہ کر سکتا ہے، نسخہ لکھ کے دے سکتا ہے، دوائی اس کے لیے تجویز کر کے بتا سکتا ہے، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو پھر تو جائز ہے۔ اگر اجرت لے گا تو پھر مکروہ ہوگا، تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ اس کا عمل جو ہے یہ مکروہات میں آئے گا۔ اسی طرح ضروریات زندگی کے لیے کوئی چیز خرید و فروخت کرنا چاہے، کئی لوگ انتہائی مجبور ہوتے ہیں، تو بشرطے کہ جو سودا بیچ رہا ہے وہ مسجد میں نہ لایا جائے، کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے کہ مسجد میں چیزیں لائی جائیں اور ان کو خرید و فروخت کیا جائے، تجارت گاہ بنایا جائے۔ تو اسی طرح صابن اور کھانے پینے کے برتن اور ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعے کے لیے جو دینی کتابیں ہیں وہ مسجد میں رکھنا جائز۔ اور اعتکاف کے دوران جو ممنوعات اور مکروہ چیزیں ہیں ان میں ایک تو ہے بلا ضرورت باتیں کرنا، دوسرا ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکھیر دینا، تیسرا مسجد کی جو چیزیں ہیں بجلی، گیس، پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا، اور چوتھا مسجد میں سگریٹ یا حقہ وغیرہ پینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹے قسم کی کہانیاں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر ہے یا تصویروں والے اخبارات ہیں یا رسالے یا اخبارات کی اس طرح کی جھوٹی خبریں لانا، رکھنا، پڑھنا یا سنانا یہ سب جو ہے مکروہ ہے، ممنوعات میں سے۔ اسی طرح اجرت کے ساتھ کوئی حجامت بنائے، لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہو اور بغیر معاوضے کے بنانے والا کوئی میسر ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے کنارے پہ بیٹھا ہو، لیکن اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بندہ اس میں بھی احتیاط کرے۔
اعتکاف کے دوران جو ذکر اذکار ہیں اور عبادات ہیں ان کی ترتیب بھی سمجھ لیں کہ اعتکاف والوں کو کون سی باتیں کرنی ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کے دوران قرآن مجید کی تلاوت خوب کثرت سے کریں۔ اللہ کی کتاب ہے، خوب تلاوت کریں، 3-3 4-4 سپارے پڑھیں، تاکہ جو ہے وہ ہمارا 1-1.5-2 قرآن مجید اعتکاف کے دوران ختم ہو جائیں۔ اور دوسرے نمبر پر تیسرے کلمے کا جو ہے صبح شام جو ہے وہ ورد کریں۔ اس میں 5 تسبیحیں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 5 تسبیحیں گٹھی تیسرے کلمے میں آ جاتی ہیں، تو گویا کہ تیسرا کلمہ پڑھنے والا وہ ایک ہی لمحے میں 5 تسبیحیں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے تیسرے کلمے کا اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پر استغفر اللہ یعنی استغفار کثرت سے پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے پڑھیں۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کی تسبیحات کرتے رہیں۔ اور اسی طرح نفل نمازوں میں سے جتنی نمازیں ہیں ان میں سے تہجد کی نماز ہے، اور چاشت کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں 6 رکعتیں، اور صلاۃ التسبیح ہے، اس کا روزانہ اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اگر پڑھنا جانتے ہیں تو دینی کتابیں ہیں، تو دینی کتاب یہاں فضائل اعمال وغیرہ پڑھی ہوتی ہے، تو ان کتابوں کا مطالعہ بھی کریں۔ تو یہ اعتکاف والے اپنے اعتکاف کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔